گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی مسار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو وفاق کے ساتھ محاذ زراعی سے گریز کا مشورہ، بولے کوشش ہے وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کروں۔ وزارت تعلیم کا اسلام آباد کے ڈگری کالجز میں 16 جدید ترین آئی ٹی لیبس کے قیام کا فیصلہ، طلبہ کو بلاک چین، ڈیٹا سائنس اور اے آئی اور گیم ڈیولپمنٹ کے کورسز کرائے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 1000 طلبہ کو کورسز کروائے جائیں گے۔ اب تک 3600 طلبہ رجسٹرڈ۔ کراچی میں میٹرک کی نااہلی یا غفلت، سینکڑوں طلبہ تاحال ایڈمٹ کارڈ سے محروم، طالب علموں کا مستقبل داؤ پر لگنے سے والدین اور اساتذہ بھی پریشان۔ طلبہ کے مطابق بورڈ آفس کام نہیں کرتا، صرف چکر لگواتا ہے۔ قلعہ عبداللہ میں مسلح افراد سے فائرنگ کا تبادلہ، 5 سیکیورٹی اہلکار زخمی۔ فائرنگ کا تبادلہ پوسٹ کی کاشت کے خلاف کارروائی کے دوران ہوا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں 2 حملہ آوروں کی ہلاکت کی اطلاع۔ اور وزیر آباد ریلوے جنکشن کے قریب مال گاڑی کا ڈبہ پٹری سے اتر گیا، راولپنڈی اور لاہور کے درمیان ٹرینوں کے عام طرف معطل، پنڈی جانے والی ریل کار کو وزیر آباد اسٹیشن پر روک لیا گیا۔ کراچی میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات، نقل مافیا سرگرم ہو گئی، پرچہ شروع ہونے سے پہلے ہی واٹس ایپ گروپس پر فعال، گروپس میں طالب علموں کو اصل پرچے کی فراہمی کی یقین دہانی۔ 9ویں جماعت کا پہلا پرچہ وقت سے پہلے آؤٹ، کمپیوٹر اسٹڈیز کا حل شدہ پرچہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 11 بجے بلا لیا۔ گندم درآمدی اسکینڈر کی تحقیقات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ملک کی معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ لاہور میں آئی ٹی سٹی کے لیے چین، جنوبی کوریا اور سعودی عربین کمپنی سے ڈیل فائنل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سی بی ڈی پروجیکٹ پر سال بسال ٹارگٹ مکمل کرنے اور پیش رفت کی رپورٹ طلب کر لی۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پنجاب کے 8 شہروں میں سی بی ڈی بزنس سینٹرز قائم کرنے پر اتفاق۔ لاہور میں کار کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی ہلاکت کے مقدمے پر سماعت آج ہوگی۔ ملزم افنان کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر انسداد دہشت گردی عدالت پیش کیا جائے گا۔ عدالت نے دیگر شریک ملزمان کو بھی طلبی کے نوٹسز جاری کر رکھے ہیں۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، حماس کی جانب سے جنگ بندی تجاویز کی منظوری کے بعد رفح پر حملہ کر دیا۔ فضائی حملے میں کئی مکانات تباہ، 34 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کا کہنا ہے کہ حماس کی طرف سے منظور کردہ تجاویز اسرائیل کے مطالبات پر پورا نہیں اترتی، لیکن اسرائیلی حکومت مذاکرات کے لیے وفد بھیجے گی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ قطر محمد بن عبد الرحمن کو بذریعہ ٹیلی فون فیصلہ آگاہ کر دیا۔ رفح میں حملہ روکنے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور، کہا یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے معاہدے کو قبول کر لیا ہے۔ غزہ میں حماس کی جانب سے جنگ بندی کی شرائط کو منظور کرنے کے بعد فلسطینیوں کا جشن، خوشی سے نعرے بازی۔ قطر کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ قطر کا وفد آج قاہرہ جائے گا تاکہ اسرائیل حماس کے درمیان سازشوں کے ذریعے بالواسطہ مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ رفح میں اسرائیلی فوج کے زمینی حملے کی حمایت سے امریکہ کا انکار، حماس کی جنگ بندی قبول کرنے کا جائزہ، خطے میں شراکت داروں سے بھی بات چیت کا فیصلہ۔ ترجمان امریکہ محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کی وحشیانہ پالیسیوں کے خلاف یہودیوں کا اسرائیلی سڑکوں پر احتجاج، تل ابیب کی سڑکوں پر ایک بار پھر مظاہرہ، حماس کی جنگ بندی پر رضامندی کی حمایت، یرغمالیوں کی واپسی کے لیے اپنے وزیر اعظم سے قدم بڑھانے کا مطالبہ۔ صہیونی سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنے ہی شہریوں کو روکنے کے لیے تل ابیب میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ اسرائیل حکومت جنگ بندی معاہدے سے فائدہ اٹھائے، یرغمالیوں کو واپس لائے۔ اسرائیل بھی حماس کی طرح جنگ بندی تجاویز قبول کرے، ترکی صدر اردوان کا مطالبہ، کہا مغربی طاقتیں
اسرائیل پر جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ لندن کے میئر نے برطانوی حکومت سے فوری جنگ بندی کروانے اور اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ اگر اسرائیل رفح پر حملہ کرتا ہے تو یہ مزید اموات کا باعث اور المیہ ہوگا۔ ملک میں گندم کی کٹائی مکمل، کسان پریشان، حکومت سے معاملات حل نہ ہو سکے۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 11 بجے بلا لیا۔ گندم درآمدی اسکینڈل کی تحقیقات کا جائزہ لیا جائے گا۔ کراچی کے بھائی نے کہا کہ سندھ ہاؤس میں ہمارے ایم پی ایس کو نہیں چھوڑا گیا، تو بلاول تیرا گورنر بھی کے پی ہاؤس میں نہیں گھسے گا۔ تیرا گورنر کے پی ہاؤس میں نہیں آئے گا، اس کے لیے گورنر ہاؤس بنا لے یا سندھ ہاؤس میں جگہ دے دے اس کو۔ یہ رویہ اگر تم سمجھتے ہو تم اختیار کرو گے، انہیں پاکستان تمہاری ملکیت ہے، یہ تمہاری بھول ہے۔ اور پھر اگر میں نے تمہیں یہ کہہ دیا کہ تو پھر گورنر ہاؤس آ کے دکھا مجھے، تیرے اپنے گورنر کے ہوتے ہوئے، تو پھر میں تجھے چیلنج کروں گا، تو پھر آ کے دکھا مجھے۔ بلاول بھٹو گورنر کے پی کے لیے گورنر ہاؤس بنا لیں یا سندھ ہاؤس میں جگہ دیں، پاکستان تمہاری ملکیت نہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا چیلنج۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کراچی کے پارٹی رہنما کو سندھ ہاؤس میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اب تمہارا گورنر خیبر پختونخوا ہاؤس میں داخل نہیں ہوگا۔ مجھے اٹھا کر کراچی لے گئے تھے، مجبور کیا، تو تمہارے بندے اٹھا کر پی لا سکتا ہوں۔ ہر حربہ اختیار کیا جا چکا، اب صرف مارنا رہ گیا ہے، اس کے لیے بھی تیار۔ سعودی سرمایہ کاروں کے وفد کے اعزاز میں وزیر اعظم کا اشاعیہ۔ پاکستان سعودی سرمایہ کاروں کا وفد بھیجنے پر ولی عہد محمد بن سلمان کا شکر گزار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ FIFC سرمایہ کاری کے لیے اہم خدمات انجام دے رہی ہے۔ سعودی نائب وزیر سرمایہ کاری ابراہیم بن یوسف نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع میں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ پاکستانی حکومت کے اس سلسلے میں اقدامات شاندار ہیں۔ ٹیلی کام کمپنیوں نے ٹیکس نہ دہندگان کی سمیں بند کرنے سے انکار کر دیا۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور PTA کو لکھے گئے خط میں انکم ٹیکس جنرل آرڈر پر عمل درآمد کے حوالے سے قانونی رکاوٹوں کی نشاندہی، لاکھوں سموں کے بندش کو صارفین کے قانونی حقوق سے متصادم قرار دے دیا۔ صارفین عدالتوں کا رخ کر لیں گے، FBR شفاف طریقے سے ٹیکس قوانین کا نفاذ کرے۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ۔ جسٹس بابر ستار نے سوشل میڈیا مہم پر چیف جسٹس عامر فاروق کو خط لکھا تھا۔ خط توہین عدالت کیس میں تبدیل، آج بینچ تشکیل دیے جانے کا امکان ہے۔ سپریم کورٹ میں 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس کی سماعت آج ہوگی۔ عدالت کیس میں فریق بننے کی 11 مختلف درخواستیں سنے گی۔ تمام درخواستیں مرکزی کیس کے ساتھ سنی جائیں گی۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری۔ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل، اٹارنی جنرل اور صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ حکم نامے میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی حد تک فیصلے کو معطل کیا گیا ہے۔ مخصوص نشستوں کے لیے کم از کم ایک سیٹ پر جیتنا لازمی ہے۔ آئینی تشریح ہونے کے ناطے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیجا جاتا ہے۔ کیس کی آئندہ سماعت 3 جون کو ہوگی۔ آج الحمدللہ سپریم کورٹ نے لیو گرانٹ کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کا آرڈر 1 مارچ 2024 کا اور پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا آرڈر 14 مارچ 2024 کا سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہے۔ حکومت 2/3 اکثریت سے محروم ہو گئی، عدالتی فیصلہ ہمارے موقف کی تائید ہے۔ اضافی ارکان کو قانون سازی میں حصہ لینے سے روک دیا گیا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا اعلان، کہا ہمارے کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اس فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ حکومت کا سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حکم پر تحفظات کا اظہار۔ وزیر قانون اعظم نذیر کارر نے لارجر بینچ کا مطالبہ دہرا دیا، کہا پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار کے معاملے میں امتناع کے حکم سے احتجاج برتنا چاہیے۔ حتمی فیصلے میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ کراچی میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کا آج سے آغاز، ہزاروں بچے ایڈمٹ کارڈ سے محروم۔ گزشتہ روز میٹرک بورڈ آفس پر متاثرہ طلبہ اور والدین کا رش لگا رہا۔
ناظم آباد ناظم امتحانات کی خصوصی اجازت پر امتحانی فارم لیٹ فیس کے ساتھ 10 مئی تک جمع کرانے کی سہولت 7 سے 11 مئی تک رہ جانے والے پرچے امتحانات کے بعد لیے جائیں گے۔ بجلی کے لٹکتے اور بے ہنگام تار کسی بھی انسان کی موت اور بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ انتہائی نچلی سطح پر لگے میٹرز اور بجلی کے جھولتے تاروں سے انتظامیہ لائق۔ بھارت میں لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ 12 ریاستوں کے 94 نشستوں کے لیے ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ نتائج کا اعلان 4 جون کو کیا جائے گا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر توہین عدالت کے مرتکب قرار۔ نیو یارک عدالت نے جج نے ٹرمپ پر $1000 جرمانہ عائد کر دیا۔ جج نے سابق امریکی صدر کو سختی سے خبردار کیا کہ اگلی بار توہین عدالت کی تو جیل جائیں گے۔ بلدیاتی انتخابات میں بدترین شکست کے بعد برطانوی وزیراعظم رشی سناک پر جون میں عام انتخابات کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ اپوزیشن جماعت لبرل ڈیموکریٹس کا وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان۔ پارلیمنٹ میں ٹوری پارٹی کی اکثریت کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا امکان نہیں۔ ملک بھر میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔ نواب شاہ اور موہنجو داڑو میں پارہ 43 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، پارہ 34 ڈگری ہو گیا۔ پنجاب میں 12 مئی سے ہیٹ ویو کا امکان، پارہ 40 ڈگری سے اوپر جانے کی پیشگوئی۔ جام شوروں میں طوفانی بارش کے باعث بجلی کے کئی پول گر گئے اور درخت اکھڑ گئے۔ نشیبی علاقے زیر آب، ندی نالوں میں طغیانی اور مختلف حادثات میں 15 سے زائد خواتین اور بچے زخمی ہو گئے۔ قومی ٹیم کا دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے براستہ دبئی روانہ۔ کھلاڑیوں کے حوصلے بلند، مسلسل شکستوں کے باوجود نئے دوروں اور نئی سیریز میں اس بار جیت کا عزم پھر دہرایا۔ اور پاکستان انڈر 18 جیوڈسٹوا ایشین چیمپئن بن گیا۔ 5 رکنی پاکستانی کھلاڑیوں نے 200 اور 2 کانسی کے تمغے اپنے نام کیے۔ قازقستان کے 300، ازبکستان کے 130 جبکہ بھارت کے 73 کھلاڑیوں نے ایونٹ میں حصہ لیا۔